تاریخ دعوت و عزیمت کے شمس و قمر، نجوم ہدایت، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و ناموس کے نڈر محافظ، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم کے عملی مصداق، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے ناشر، حدیث لا تسبوا اصحابی کو ممبر و محراب پر گرج و دار آواز میں پڑھنے والے مفلحون، صالحون، عابدون، حامدون، سائحون، راکعون، الساجدون، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، حافظون لحدود اللہ، تائبون، فائزون، مومنون، سابقون جیسی صفات حمیدہ کی مالک جماعت کی خاطر پس دیوار زندہ رہنے والے، آئینی سلاخوں، برستی گولیوں، بموں کے دھماکوں، کڑی سختیوں اور سخت اضطراب کی حالت میں صدائے حق کو بلند کرنے والے، آہنی جیلوں، کچہریوں، جاگیرداروں کے آگے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر کا فریضہ انجام دینے والے، طاغوتی طاقتوں، یہودیوں، رافضیوں، عیسائیوں، بدعتیوں، ملحدوں اور منافقوں کو برسر میدان للکارنے والے، جن کا خوبصورت صاف مگر سنجیدہ چہرہ، بارعب آنکھیں، کشادہ پیشانی، مضبوط جسم، جن کے عزائم کوہ ہمالیہ سے بلند، گفتگو میں شیر جیسی گرج، خطابت کے بادشاہ، الفاظ کی گولیاں برسانے والے، طوفانی لہجہ، کوندے تو بجلی، کڑکے تو بادل، اٹھے تو آندھی، دلائل و براہین کی چمکتی تلوار، اکابر و اسلاف اور علماء ربانی کے قدردان، کارکنوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والے، سنت نبوی کے پابند، جو مومن بھی، قلندر بھی، مجذوب بھی، سالک بھی، صوفی بھی، مجاہد بھی، اور معاملہ فہم دوستوں کے لیے برق پاک، خوف سے کوسوں دور، عربی اردو ادب کی نوک پلک سے خوب واقف، باغیرت، باحیا، بلند کردار، جان کی بازی لگانے والے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، مرد آہن، آئین نفاذ شریعت کے لیے عملی میدان کے تنے تنہا جہد مسلسل کرنے والے، امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے عظیم امین، شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، استقلال و استقامت کے کوہ گراں حضرت مولانا محمد مسعود الرحمن عثمانی صاحب، ہمیں صفت موصوف حیات کی ایک بے مثال، اخلاق و مروت میں اتنا وسیع، اتنا بڑا لیڈر اپنی زندگی میں نے تقریباً نہیں دیکھا۔ حضرت نے جس صفائی کے ساتھ، جس دیدہ دلی کے ساتھ، جس ہمت، عزیمت، شفقت، حوصلہ، لگن، جستجو، طلب، سچائی، وفا شیاری کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کی جو جنگ لڑی ہے، اور اسی کی پاداش میں چلتے چلتے جان آفریں کے سپرد کر دی، اسلام آباد جیسی عظیم علاقائی جگہ پر، شہری جگہ پر دن دہاڑے مولانا کی شہادت کا واقعہ ہو جانا، جہاں اہل عزیمت کے لیے خوش کن ثمرات لے کر آتا ہے، انہیں درس دیتا ہے،
اور جہاں مولانا نے اپنی گویائی کے ساتھ اور اللہ کے حضور شہادت کی دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کا اختتام کیا، وہیں سوالیہ نشان چھوڑا ایسے ملک کے، ایسی حکومت اور ایسے اداروں کے لیے کہ جس ملک کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جس ملک کے اندر مسلمانوں کا قیام اکثریت میں ہو، اور اس ملک میں ایسے عظیم مزاج کے کوہ گراں کو اتنی آسانی کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں سے جو کہ اس ملک کے باشندوں کے لیے محافظ، ان کی جسم و جان کی امین ہے۔ کیا اتنے عظیم صفات و مزاج کی حامل شخصیت کا خون ایسی دھرتی پر اتنی آسانی سے بہا دیا جائے گا کہ پھر ان کے سفاک حملہ آوروں کا پتہ لگانا تو درکنار، ان کے اس عمل کو کس پیرائے میں رکھا جائے گا، کس قدر سختی برتی جائے گی، کس قدر قانون کی بالادستی کے قیام کی بات کی جائے گی؟ کیا کچھ عرصہ قبل جب ایک بل اصحاب رسول و اہل بیت کے نام پر بنایا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں کو وہ چبھا اور ان کی طبیعت پہ گراں گزرا اور انہوں نے اس بل کی مخالفت کی، لیکن اگر اس وقت اس بل کو عملی شکل دے دی جاتی تو مولانا سلیم کھتری صاحب کی شہادت کا واقعہ شاید نہ ہوتا، مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کا یہ عظیم سانحہ کبھی نہ ہوتا اگر آئینی شکل دے دی جاتی۔ لیکن جن لوگوں نے اس عمل کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان کو آخر کس سے مسئلہ تھا؟ کیا اہل علم، ارباب اقتدار، ارباب حکومت اس بات سے ناواقف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ چلتے رہنا چاہیے؟ جو لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر یہ شہادتوں کا وقوع ہوتا ہے، تو میں اپنے ان محسنوں کے، اپنے دین کے اور ملک کی باشندوں کی اس طرح ان کی قتل و غارت کو کس کی جانب سے سمجھوں؟ کون ہے مجرم؟ کون ہے سفاک؟ کون ہے جس کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ آخر کے اندر میں اپنے ان تمام دوست احباب سے جو کہ مولانا کے قریبی ہیں، ان کے سوگواران سے یوں کہوں گا کہ شہادت مومن کے لیے ایک رتبہ ہے۔ مسلمان شہادت کو اپنی لیلا سمجھتا ہے، مسلمان شہادت کو اپنے مالک کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور شہید کبھی مرتے نہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ مولانا عثمانی صاحب آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ان کے کاز، ان کے مقصد کے ساتھ ہم ہمیشہ جڑے رہیں گے، اور اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا، ناموس کا جھنڈا ہمیشہ اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مولانا کی اس شہادت کو قبول و منظور فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، اور تمام ہم جیسے طلباء کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام